سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ احمد صاحب، آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، فالوور ہیں؟ نہیں سر، میں انجینئر صاحب کا فالوور نہیں ہوں، لیکن میں مختلف علماء کرام کو، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات کو سنتا رہتا ہوں۔ اور آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟ الحمدللہ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والوں میں سے ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایک گتھی ہے جو میں سلجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اس وجہ سے مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ریسرچ کے ساتھ، ہمیں فیکٹس کے ساتھ جو کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، ہمیں پڑھ کے سمجھ کے دین کو پھر اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بس احمد صاحب بس یہی آپ نے جو بات کہی ہے نا، اس کا مکلف تمام کے تمام لوگوں کو ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے مواقع نہیں ہوتے کہ وہ خود سے ریسرچ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جس کو جتنا موقع ہے اس کو اتنا سیکھنا چاہیے علم۔ لیکن ہر کسی کو یہ کہنا کہ بھائی تم اس لیول کے علم سیکھو، ہر کوئی میں یہ مکلف کروں کہ بھائی تم جو ہے ماسٹر کرو اسلامیات میں، تم جو ہے وہ اس لیول کی علم سیکھو، یہ درست نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا کنٹیکسٹ آپ کو بات کا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سر یہ چیز ہے کہ اب ہمارے علماء کرام یا ہمارے جو مسالک سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، وہ ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں دیتے کہ ہم کسی اور مسلک کی کتاب پڑھ سکیں یا کسی اور مسلک کو ہم اسٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں نا، ٹھیک بولیں پڑھ سکے، جبکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹڈی کریں، ہم کوشش کریں جاننے کی اور حق کو تلاش کرنے کی۔ اور یہ کہاں پہ کہتے ہیں اسلام؟ تھوڑا بتائیں مجھے، کون سے آیت یا حدیث میں یہ بات کہتی ہے جو آپ نے اسلام کی طرف منسوخ کی؟ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم وہ آیت یا حدیث بتائیں جو آپ نے ابھی کہی اسلام یہ کہتا ہے، تو وہ تھوڑی آیت اور حدیث بتائیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کو ایکسپلور کرو، ایکسپلوریشن میں ایکسپلور کرو اور مسلک کی کتابیں الگ پڑھو، اس میں کیا کنیکشن ہے؟ ایکسپلور کرنا تو ٹریکنگ کہتے ہیں، نالج ایکسپلوریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا بتائیں مجھے، تھوڑا دکھائیں کہ نالج کو ایکسپلور کرو یہ کون سی آیت کون سی حدیث میں لکھی ہوئی؟ اچھا، میں آپ کو بات تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے اس بات تک نہیں جانا میرے بھائی، آپ اسلام کا نام لے کے لمبے لمبے کلیم کیے جا رہے ہیں، وہ کلیم بھی تو ہم چیک کر لیں کہ وہ واقعتاً ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ آپ بیسک جاننا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ نے خود بھی ہم بس آپ کو ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ایک درخواست کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے جو بھی بات کریں نا محتاط ہو کے کریں۔ میں پوچھ لوں گا کہ یہ بات کہاں پہ، تو پھر اس کے لیے آپ کو بتانا بھی پڑے گا کہاں پہ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اسلام کا نام لے کے یہ نہ کہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام میں وہ۔ آپ اپنے من کی جو باتیں کہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کا نام لے کے جو کہیں گے۔ سر یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے، آپ ایک قاضی القضاء کا مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن جو آپ کا ایک سائڈ پہ مسلمان ہے، دوسری سائڈ پہ غیر مسلم ہے، فرض کریں کہ وہ عیسائی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کے مقدمے کا فیصلہ کس شریعت کے مطابق کریں گے؟ شریعت محمدیہ کے مطابق کریں گے یا آپ اس کا جو فتویٰ ہے وہ بائبل میں سے نکالیں گے؟ بھائی میں ایک تو قاضی القضات ہوں نہیں، جب قاضی القضات بن جاؤں گا تو میں یہ بھی سیکھ لوں گا کہ فیصلہ کس کے حساب سے کرنا ہے۔ میرے سے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ مجھے بتا دیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اس لیول کے لیے بھی کوالیفائڈ نہیں، تو میں یہ مسئلہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ چلیں آگے بتائیں۔ اب صحابہ کرام جب فیصلے کیا کرتے تھے، دین اسلام یہ کہتا ہے، جہاں تک مجھے نالج ہے، کہاں کہتا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا مجھے، کہاں کہتا ہے دین اسلام؟ میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں، آپ دین اسلام کا نام لے کے جو کہیں گے وہ بتائیں گے کہاں کہتا ہے۔ سر میں اسٹوڈنٹ ہوں، ریفرنسز اب میرے سامنے بک نہیں ہے یا کچھ نہیں، آپ کے پاس ریفرنسز نہیں ہے تو دین اسلام کا نام لینا بند کریں، یا اگر دین اسلام کا نام لیں تو ریفرنس کے ساتھ بتائیں۔ سر اتنا زیادہ ہمیں نا نہیں کرنا چاہیے، کام رہ کے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کام رہ کے میں آپ کو بس ایک ڈسپلن سکھا رہا ہوں کہ اسلام کا نام لے کے جو من میں آئے نہیں بولنا چاہیے، میں بس یہ سکھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو نالج علماء کرام سے پہنچا، ہمارے بڑوں سے پہنچا، ہم نہیں کہاں علماء کرام سے؟ بھائی علماء کرام تو نہیں، آپ کو تو منع کر رہے ہیں نا۔
نہیں نہیں، یہ علماء سے لے رہے ہیں جی، کہ علماء کرام سے پہنچا، بڑوں سے پہنچا، پھر کیا ہوا؟ ابھی تو شروع میں کہہ رہے تھے کہ علماء کرام منع کر رہے ہیں، ابھی اسٹیٹمنٹ کی کانٹرڈکشن ہو گیا ہے۔ میں نے صرف علماء کرام کا نہیں کہا، میں نے کہا ہے بڑوں سے پہنچا یا ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتایا، تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم تو اس بیس پہ بات کرتے ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، نہ میں عالم دین ہوں نہ میں سرٹیفائیڈ ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہماری طاقت ہوتی ہے، سکت ہوتی ہے۔ تو اب میرے ساتھ بہت سے ایسے آپ پڑھنا دوست چاہتے ہیں، ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام سیکھنا چاہتے ہیں آپ، یعنی علمی سطح پہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کریں۔ آپ سب سے پہلے جا کے نحو اور صرف سیکھیں، جی ٹھیک ہے؟ آپ علمی میں سطح لکھتا پہ ہوں اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے جائیں عربی کے نحو اور صرف سیکھیں، آپ یہاں سے شروع کریں۔ آپ یہ مکمل ہو جائے پھر میری اسٹریم میں آئیے گا، پھر میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا پھر آگے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا رہوں گا علمی سطح پہ اسلام کیسے سیکھا عربک جاتا ہے۔ کے نو نحو اور صرف، ٹھیک ہے؟ نحو یعنی اس کو نحو کو کہتے ہیں سنٹیکس، ٹھیک ہے؟ یہ گرامر کا ایک حصہ ہوتا ہے، گرامر کے دو پارٹ ہوتے ہیں، نحو اور صرف عربی کے۔ اس کو پہلے آپ جا کے سیکھیں اگر آپ علمی سطح پہ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف۔ اچھا سر، میں آپ سے بیسیکلی کوشچن یہ کرنے آیا ہوں۔ اچھا بیسک کوشچن میرا کیا ہے کہ ہمارے چلیے پاس بیسک کوشچن بھی لے لیتے ہیں، ابھی تک آئے نہیں جی، بیسک کوشچن۔ بیسک کوشچن یہ ہے کہ ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ کی رائے اور ملتی ہے، مکتب فقہ جعفریہ کے اندر جاتے ہیں تو ان کے علماء کرام کی ہمیں رائے اور ملتی ہے۔ جب ہم امام ابو حنیفہ کی یا ہم اہل سنت کی جانب آتے ہیں، سو رائے کے آس پاس مان لیجیے، احمد صاحب 100 رائے کے آس پاس ملتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے ان 100 الگ الگ رائےوں سے؟ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک نیا نو مسلم یا پھر غیر مسلم آ کے سوال کرتا ہے نا ہمارے کسی بھی عالم دین سے، ہماری جہاں تک جذباتی نیشن ہے، تو یہ پہلا کام یہ کرتے ہیں بھائی یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، اس کا گلا کاٹ دو۔ نہیں بھائی یہ سب نیریٹو غلط ہے، یہ کرتے ہیں ہمارے پاس تو آگے آپ پوچھ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا آپ کو کافر ہیں، بدعتی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، ہم نان مسلم سے ہی بات نہیں آپ اپنا سوال رکھیں نا، ہاں اختلافات ہیں، مان لیجیے کہ میں یہ ہے، فقہ مالکی میں یہ ہے، فقہ جعفری میں یہ ہے، تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لینا دینا ان اختلافات سے؟ اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اب فقہ جعفریہ اور یہ مسلک حنفیہ جو ہے، ان کے اندر جو ہے ہمارے ڈفرینسز، کافی چیزوں آراء کا اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ دیکھا جائے سوال کیا ہے؟ اختلاف سے گاڑی پہنچے ہی نہیں اسٹیشن پہ تمہاری۔ اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلک حنفی کی طرف آتے ہیں تو وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور مسلک فقہ جعفریہ کی طرف جاتے ہیں یہ آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ اہل بیت یہ آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ یہ بتائیں تو یہ کہاں دیکھا؟ یہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ حنفی کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، کہاں دیکھا آپ نے؟ اب دیکھیں کہ وہ فقہ حنفیہ کے اندر، کیونکہ میں جانتا ہوں فقہ حنفیہ کیا مطلب، کہاں دیکھا آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا حنفیہ میں صحابہ اور اہل بیت کو لے کے چلتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ کہاں دیکھا پڑھا آپ نے اور کس نے بات کہی؟ اب دیکھیں کہ اہل بیت کا بھی یہاں پہ ادب و احترام کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی۔ فقہ حنفی کا کون سی کتاب پڑھے ہیں بھائی، ذرا بتائیے، میں بھی پڑھوں گا اگر مجھ سے چھوٹ گئی ہوگی تو۔ یہی سوال پوچھنے والا تھا جنوں بھائی، انہوں نے کہا کہ علماء مجھے مختلف کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو میں ان سے یہی پوچھنے والا تھا کہ آپ فقہ حنفی کی کون سی کتاب پڑھیں، یہی بتا دیں ہمیں، دوسروں کی چھوڑ دیں پہلے آپ۔ بتائیے میں تو سیاستہ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کون سی کی ہے حنفی کی جانب جاتا ہوں، نہیں میں سیاستہ کی طرف جاتا ہوں، اہل سن۔ اب دیکھیے جونو بھائی یہ سیاہ ستہ کی طرف جاتے ہیں، مفتی عبداللہ بن عاص صاحب ان سے تھوڑا پوچھیں کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ عاصم بھائی پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ سیاہ ستہ کسے کہتے ہیں، یہ پہلے بتا دیں، سیاہ ستہ کا مطلب وہ کتاب کے نام ہی بتا دیں۔ نہیں عاصم بھائی، خالی سیاہ ستہ یہ کیا، اس کا مطلب کیا، سیاہ ستہ کا کیا مطلب؟ سیاہ ستہ کا مطلب کیا یہ بتا دیں۔ سیاہ ستہ کا مجھے آپ اگر لفظی معنی پوچھ رہے ہیں تو وہ نہیں مجھے پتا، لفظی پوچھ رہا ہوں، لفظی نہیں، میں آپ کو یعنی لغوی معنی نہیں پتا، اب دوسرے معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ وہ 6 کتب ہیں جن نہیں بھائی، اہل سنت کا اتفاق ہے۔ سیاہ ستہ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، کیا اتفاق ہے؟ ایک منٹ جس میں ہمارے دیوبند حضرات آتے ہیں، اس کے بعد اہل حدیث حضرات آتے ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ جماعت کا کیا اتفاق ہے؟
آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ سیاہ ستہ وہ کتابیں جن پہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق، کیا اتفاق؟ جن پہ اتفاق ہے کہ یہ معتبر ترین کتابیں ہیں احادیث واہ رے واہ، یہ بات آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہیں سے بھی؟ یہ تعریف آپ دکھا سکتے ہیں؟ یہ دو چیز ہو گئی. تیسری چیز آپ سے پوچھتا ہوں، سیاہ ستہ میں کتنی کتابیں آتی ہیں؟ حوالوں کو کتنی کتابیں آتی ہیں؟ سیاہ ستہ میں 6 جہاں تک مجھے کون knowledge ہے. ہاں کون کون سی؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی. اب ترمذی کی 2 ہیں، ایک جامعہ ترمذی ہے، ایک سنن ترمذی ہے، لیکن سنن ترمذی اچھا، آتی ہے اس میں. یہ 2 ہے. اور ایک کتاب میرے یہ 2 ہے. یہ 2 ہے. یہ 2 ہے. 2 ایڈیشن آتے ہیں، 2 ایڈیشن آتے ہیں نا. کچھ نہیں پتا ہے بھائی آپ کو، نہ سیاہ ستہ پتا ہے، نہ کتابوں کو پتا ہے، نہ تعریفات پتا ہے. میرے بھائی جائیے آپ نہ صرف نو پڑھیے، جائیے ابھی صرف نو سے. آپ پہلے سنت میں پڑھیے پھر آئیے. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں کہ ایک طرف اہل سنت کچھ کہہ رہے ہیں، اہل تشیع کچھ کہہ رہے ہیں. اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کی تعریف کریں. اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کے پابند. بس ہو گیا پورا. کامیڈی شو ہو جا رہا ہے. چلے ٹھیک ہے احمد بھائی، چلے معذرت کامیڈی شو ہو جا رہا ہے. یہ ہے اللہ پاک جو ہے آپ کو بھلا رکھے، آپ کو جو ہے اچھے سے رکھے. آپ جو ہے وہ 9 صرف سے شروع کریں چیزیں، اور پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں. تو پھر آئیے گا اسٹریم میں، جب 9 صرف ہو جائے گا تو پھر ہم بتائیں گے. معذرت بھائی، میری ہنسی نکل گئی. فارسی کا عاصم بھائی، وہ فارسی کا مقولہ ذرا دہرا دیجیے گا، وہ استادی مکن والا کیا کہتا ہے وہ؟ ایک ہے کہ نہ آموخت استادی مکن، نہ آموخت. سننے کا دل کر رہا. لیکن اب ہمارے یہاں مطلب یہ وبا عام ہو گئی ہے. میں نے اکثر و بیشتر اس پہ بات کیا ہے کہ ماڈرنزم کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ 2 ڈومین کو نا لوگوں نے خالہ اما کا ڈومین سمجھ لیا. جیسے خالہ اما کا گھر ہوا کرتا تھا، جب من میں آئے آگے، جب من میں آئے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو بچوں میں کہا جاتا ہے مدرسے کو کہ خالہ اما کا گھر سمجھ لیا ہے. تو ویسے ہی لوگوں نے آج کل علم کے شاخوں کو خالہ اما کا گھر سمجھ لیا ہے. خاص کر کے 2 علم کی شاخوں کو. ایک جو ہمارا مذہب سے متعلق فقہ ہے، حدیث ہے نا، عقیدہ ہے، یہ سب چیزیں. دوسری جو ہے جو سیاست سے متعلق چیزیں، اس کو بھی خالہ اما کا گھر سمجھ گیا. ہر کوئی ایرا غیرہ بیٹھ کے جو ہے وہ روز پرائم منسٹر بنائے گا اور اتارے گا، یہی کرتا رہے. مطلب لوگوں کو نہ تو پالیٹکس کی ABCD پتا ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر بنا رہا ہوتا ہے، اتار رہا ہوتا ہے. اسی طرح مذہب کا نہ تو ABCD پتا ہوتا ہے، لیکن وہ فتوے لگا رہا ہوتا ہے. ملاؤں کو گالی دے رہا ہوتا ہے، مولویوں کو گالی دیتا رہے گا، اور بس اپنے فتوے لگاتا رہے گا. خالہ اما کا گھر سمجھ لیا لوگوں نے اس کو. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت